से شام ہو گئی تھی، مگر یہ بلا کسی طرح بھی ٹلتی نظر نہیں آ رہی تھی۔ جنگلی بھینسا مسلسل درخت کے چکر کاٹ رہا تھا۔ میں اس انتظار میں تھا کہ بھینسا تھک کر یہاں سے چلا جائے گا تو میں نیچے اتروں اور اس منحوس جنگل سے نکلوں۔ ادھر بھینسا اس انتظار میں تھا کہ نیچے اتروں اور وہ اپنے نوکیلے سینگوں اور کھروں سے میرا برتا بنا دے۔ میرا پیشہ چڑیا گھروں کو جانور مہیا کرنا ہے۔ میرے ایک دوست نے مجھے خرگوشوں کے ایک نایاب جوڑے کے بارے میں اطلاع دی جنہیں اس نے اس جنگل میں دیکھا تھا۔ کافی دنوں سے میرے ہاتھ کوئی بڑا شکار نہیں لگا تھا اور میری جیب بالکل خالی ہو چکی تھی۔ میں نے سوچا کہ چلو خرگوش پکڑ کر میں کچھ رقم کما لوں۔ چنانچہ میں آج صبح ان خرگوشوں کی سن گن لینے جنگل میں آیا تھا۔ اپنے کھانے پینے کا سامان اور خرگوش پکڑنے کے پھندے وغیرہ میں ایک بڑے درخت کی کھو میں چھپا دیے تھے اور خود خرگوش کی فوج میں نکل پڑا۔ مگر ایک تنگ سی پگڈنڈی پہ میرا سامنا خرگوش کی بجائے اس جنگلی بھینسے سے ہو گیا۔ یہ اس طرح اچانک میرے سامنے آیا کہ میرے لیے چھپنا ممکن نہ رہا۔ اگر میں بھاگ کر فوراً ایک قریبی درخت پہ نہ چڑھ جاتا تو یہ بھینسا یقیناً مجھے گرا کر اپنے کھروں سے کچل دیتا۔ مجھے درخت پر چڑھے دیکھ کر اس نے اتنے زور سے درخت کو ٹکر ماری کہ اس زوردار جھٹکے سے درخت کی شاخ میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور میں نیچے گرتے گرتے بچا۔ اب سورج مغرب کی طرف ڈھل رہا تھا مگر یہ بھینسا یہاں سے ہلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میرے کھانے کا جو تھوڑا بہت سامان تھا میری پہنچ سے دور درخت کی کھو میں رکھا تھا۔ جیب میں چند بسکٹ اور چاکلیٹ تھی جو میں وقفے وقفے سے کھا کر اپنی بھوک کو بہلاتا رہا۔ بھینسے کے لیے بھوک کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ وہ نرم نرم گھاس سے اپنا پیٹ بھر لیتا مگر بڑے چکنے انداز میں کھاتے ہوئے بھی اس کی ایک نظر اوپر میری طرف ہی رہتی۔ شام کا اندھیرا پھیلا تو مجھے امید بندھی کہ شاید اب یہ بلا ٹال جائے، مگر اس وقت میری امیدوں پہ اوس پڑ گئی جب بھینسا وہیں درخت کے نیچے پاؤں پھسا کر لیٹ گیا۔ ساری رات درخت پر بیٹھے بیٹھے میرے بازو، ٹانگیں اور کمر اکڑ گئی۔ مچھروں نے کاٹ کاٹ کر برا حال کر دیا۔ ایک بار میں نے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر درخت سے اتر کر بھاگنے کا ارادہ کیا مگر پتوں کی ذرا سی کھڑکھڑاہٹ ہوئی تو بھینسا چوکنا ہو گیا۔ اس لیے میں نے درخت پر بیٹھے رہنے میں ہی عافیت جانی۔ صبح کا اجالا ہوا تو میں نے سکون کا سانس لیا اور پیاس سے حلق خشک ہو گیا تھا۔ بھوک کے مارے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے۔ پھر ہلکی ہلکی دھوپ نکلی تو مجھے اونگ آ گئی اور میں درخت کی شاخوں سے لپٹ کر سو گیا۔ آنکھ کھلی تو دیکھا بھینسا نیچے موجود نہیں تھا۔ مارے خوشی کے میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ میں نے ادھر ادھر نگاہیں دوڑائیں، ارد گرد بھینسے کا کوئی نشان نہ پا کر میں جلدی سے نیچے اترا اور جنگل سے باہر جانے والے راستے کی طرف دوڑ لگا دی۔ میں جلد سے دور جانا چاہتا تھا۔ بھاگتے ہوئے میں پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھ رہا تھا کہ کہیں بھینسا پیچھے تو نہیں آ رہا۔ اسی گھبراہٹ میں ایک گہرے گڑھے میں گرتے گرتے بچا۔ یہ گڑھا میرے جیسے ہی کسی شکاری نے کسی جانور کو پھانسنے کے لیے کھود رکھا تھا۔ گڑھا اوپر سے بڑی مہارت سے جھاڑ جھنکار سے ڈھکا ہوا تھا۔ جیسے ہی میرا پاؤں گڑھے میں پڑا میں نے قریب ہی اگی ہوئی ایک مضبوط جھاڑی کو پکڑ لیا اور میں گڑھے میں گرنے سے بچ گیا۔ ابھی میں اس حال سے سنبھلا ہی تھا کہ مجھے اپنے پیچھے کسی کے بھاگنے کی آوازیں سنائی دیں۔ پلٹ کر دیکھا تو بھینسا گرد و غبار کا طوفان اڑاتا اس طرف آتا نظر آیا۔ مکار بھینسا یقیناً کہیں چھپ گیا تھا۔ مجھے درخت سے اترتے دیکھ کر اس نے خاموشی سے میرا پیچھا کیا اور اب موقع دیکھ کر مجھ پر حملہ کرنا چاہتا تھا۔ جیسے ہی بھینسا بھاگتا ہوا میرے قریب پہنچا اور ایک زوردار ٹکر مار کے مجھے گرانا چاہا، میں پھرتی سے بھینسا اپنی ہی جونک میں آگے نکل گیا اور پھر زوردار آواز سے گڑھے میں جا گرا۔ اس کے گرنے سے جو دھماکہ ہوا اس سے آس پاس کی زمین ہل گئی۔ گڑھے سے مٹی کا ایک طوفان سا اٹھا۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا اور اس درخت کی طرف چل پڑا جہاں میری چیزیں رکھی ہوئی تھیں۔ بھینسے سے مجھے کوئی غرض نہیں تھی کیونکہ کوئی بھی چڑیا گھر بھینسے کا خریدار نہیں تھا۔ میرا کام بس اتنا تھا کہ گڑھا کھودنے والے شکاری کو بھینسے کے گڑھے میں گرنے کی خبر دے دوں تاکہ وہ اس کے ساتھی آ کر اس خونخوار بھینسے کو سبق سکھائیں کہ کسی کو بلا وجہ تنگ کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔